کہ آپ حضرات میری طرف توجہ رکھیں تھوڑی دیر. ایک ایک بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور یار بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ نے ہمیں تمہیں یہ رمضان کا مہینہ، یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. کتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. دیکھیں جو آئے گا یہاں آئے گا اٹھ کے، آپ حضرات میری طرف دیکھیں، جو بھی آئے گا وہ یہاں آ کے اٹھ کے آئے گا. اللہ برکت عطا فرمائے. ایسے رکھتے رہو. اللہ برکت عطا فرمائے. اچھا، یہ 200 روپے راشد بھائی نے پیش کیے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ جی لگا کے بارگاہ رسول میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اللہ برکت عطا فرمائے. رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے. یہ میں نے پچھلے جمعے کو میں نے بتا دیا تھا کہ رمضان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور جو باتیں رہ گئی تھیں آپ ان باتوں کو سماعت کر لیں، سن لیں. کتنی برکت والا یہ مہینہ، کتنی رحمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر انسان نفل نماز پڑھتا ہے تو ثواب اسے فرض کا ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اس مہینے میں اگر پھر ایسے حساب لگا لیں، اگر 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو 70 ہی کا ثواب ملے گا. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اسی جمعے کو کبھی بھی اگر پورے مہینے میں جب بھی آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ تو 1 روپے کا آپ کو 70 کا ثواب ملے گا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اگر کسی کو اگر افطار کراتا ہے، کسی کو بھی اگر افطار کرایا روزے دار کو، تو نبی فرماتے ہیں کہ جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے پروردگار عالم افطار کرانے والے کو بھی ثواب دیتا ہے، اتنا ثواب اس کو بھی مل جاتا ہے. صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، کسی کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ کسی کو افطار کرا سکے، کھجور سے افطار کرا سکے، کھانا کھلا سکے، تو نبی نے فرمایا کہ اگر انسان اگر پانی کے گھونٹ سے 1 گھونٹ اگر پانی ہی اگر پلائے گا تو پروردگار عالم ثواب اتنا ہی اس کو عطا فرمائے گا. تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا اے فرشتوں بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں، آسمانوں میں رہنے والے فرشتوں، زمین میں رہنے والے فرشتوں، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو میرے بندے زمین پر رہ کر کے میرے حکم کے تعمیل کرتے ہوئے وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، فرشتوں زمین پہ چلے جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ. وہ میرے بندے نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، جب وہ دعائیں کرتے رہیں گے، فرشتوں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب وہ دعائیں کریں تو تم آمین بولتے رہنا. جب تم آمین بولتے رہو گے تو میں اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا رہوں گا، ان کی بخشش فرماتا رہوں گا. کون؟ اللہ فرماتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیں یہ وہ برکت والا مہینہ. تو جب یہ مہینہ آتا، پہلی رات آتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. اب ایک اعلان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے، اے میرے بندو، اے نیک بختو، اے نیک صالح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، اپنے اعمال صالحہ کے لیے تیار ہو جاؤ، کامیابی کی طرف آؤ مساجدوں کی طرف آؤ عبادت کی طرف آؤ، اس لیے کہ اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے. جب تم آؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان یوما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان یوما احتسابا، نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان اس مبارک مہینے میں بندہ مومن روزے رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رضا الہی کے لیے، جو اس مہینے کے روزے رکھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب میں اس طرف دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ مجھے اس طرف کم دیکھنا چاہیے، اس طرف زیادہ دیکھنا چاہیے. اب میں زیادہ اس طرف دیکھوں گا، اس لیے کہ اس میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر کو کیوں دیکھتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ سیدھی طرف کو ہاتھ بھی زیادہ چلتا ہے اور منہ بھی زیادہ چلتا ہے. میں اس طرف دیکھوں گا. تو
لیکن بولنا پڑے گا آپ کو، جتنا یہ بولیں آپ بھی بولیں، اللہ کے گھر میں بولیں، بیٹھیں سبحان اللہ بولیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ رمضان کے مہینے میں ہو سکتا ہے آپ کی اس مہینے میں یہ سبحان اللہ بولنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ آپ کو کامیابی عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بندہ مومن کے لیے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں روزے دار کے لیے۔ فرمایا جاتا وہ کون کون سی خوشیاں ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو روزے دار کو خوشی افطار کے وقت محسوس ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت، اور دوسری خوشی تب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، رب سے ملاقات کے وقت۔ دیکھیں آپ خود محاسبہ کر لیں، 11 مہینے میں انسان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے کھانے پینے میں، اتنا مزہ نہیں آتا کہ جتنا رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت آتا ہے۔ انسان انتظار کرتا ہے، اس وقت کا انتظار کرتا ہے کب رب کے گھر سے صدا آئے گی اللہ اکبر کی، اور کب ہم افطار کریں گے، تو اس وقت کا انتظار کرتا، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 100 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی ساری نیکیاں اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں انسان کی ساری نیکیاں 10 گناہ سے 700 گناہ تک بڑھائی جائیں گی، 10 گناہ سے 700 گناہ تک انسان کی نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا، میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ دیکھیں آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ثواب اس کا جنت ہے، آپ حج کرتے ہیں ثواب اس کا جنت ہے، کوئی صدقہ کرتے ہیں ثواب اس کا جنت ہے، خیرات کرتے ہیں ثواب اس کا جنت ہے، کوئی بھی اگر نیک کام اگر آپ کرتے ہیں اس کا ثواب جو ہے جنت ہے، جنت اس کا ثواب ہے۔ لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کے بارے میں خود رب فرماتا ہے ہر عبادت کا ثواب جنت ہے، لیکن روزے دار کے لیے خالق جنت ہے، مالک جنت ہے، اس کا جو صلہ قیامت کے دن پروردگار عالم ہم تم کو عطا فرمائے گا وہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، یہ اس کا صلہ قیامت کے دن پروردگار عالم خود عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعت الطعام والشہوات بالقرآن منعتہ النوم باللیل فشفعینی فیہ فیشفعان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کرائیں گے، روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرائیں گے۔ اب یہ قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پاک پروردگار عالم یہ جو تیرا بندہ ہے اس کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، کیوں ستایا جا رہا ہے؟ رب فرمائے گا کہ اس کے جب اعمال کو تولا گیا تو نیکیاں کم پڑ گئی اور گناہ زیادہ ہو گئے، اس لیے اس کو جو ہے عذاب دیا جا رہا ہے۔ قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پاک پروردگار عالم وہ قرآن کہ جس کو ہم رمضان کے مہینے میں پڑھا کرتے ہیں، جس کو ہم رمضان کے مہینے میں جس کی ہم تلاوت کیا کرتے ہیں، اس قرآن کا اگر ایک حرف اگر انسان پڑھتا ہے پروردگار عالم 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس قرآن وہی قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پاک پروردگار عالم میں گواہی دیتا ہوں اس نے اس مبارک مہینے میں رمضان کے مہینے میں مجھ کو پڑھا تھا، رات کو یہ تراویح پڑھتا تھا تو مجھ کو پڑھتا تھا، اے مولا تیرے مقدس کلام کو یہ رات و رات تلاوت کیا کرتا تھا، دن میں تلاوت کرتا تھا، جب تیری عبادت کرتا تھا اے مولا اس میں قرآن کو پڑھا کرتا تھا، اے مولا اس کے حق میں تو میری شفاعت قبول فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اب روزے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے پاک پروردگار عالم میں وہ ہوں کہ جس نے اس تیرے بندے کو دن میں کھانے پینے اور شہوت سے روکا تھا، اے پاک پروردگار عالم آج میں اس کی شفاعت کا کرانا چاہتا ہوں، اے مولا تو اس کی بخشش فرما دے۔ رب فرمائے گا اے روزے تم بھی گواہ ہو جاؤ، اے قرآن تو بھی گواہ ہو جا کہ تیرے پڑھنے والے کی میں نے مغفرت فرما کے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ کثرت سے قرآن کی پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے، عبادت کے لیے اس مہینے کو، اور بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کو پروردگار عالم یہ مبارک مہینہ نصیب فرماتا ہے، ورنہ نہ جانے کتنے لوگ پچھلے سال میں تھے لیکن اس سال میں نہیں ہیں، اور یہ بھی کوئی گارنٹی لے کے نہیں بیٹھا کہ ہم جو ہے اگلے سال کو ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا، 11 مہینے
جنت کو سجایا جاتا ہے۔ کیوں سجایا جاتا ہے؟ اس مبارک مہینے کے لیے، اس مبارک مہینے کے لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اور جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے اس جنت سے ایک ایسی ہوا، خوشبو کی ہوا ایسی چلتی ہے، اور پھر وہ جنت کی حور ہے جنت سے جھانکتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے پاک پروردگار عالم، یہ جو تیرے بندے زمین پہ رہ کر کے اور تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، اے مولا کاش تو ہمارا جو ہے ان کو ہمارا شوہر ان کو بنا دیتا، اے پاک پروردگار عالم ہمیں تو ان کی زوجیت میں دے دیتا۔ دیکھے جنت کی حور ہیں جن کی ہر انسان کو خواہش ہے، وہ خوبصورتی کا معاملہ جنت کی حوروں کا، وہ کس کے بارے میں دعا کر رہی؟ مولا یہ جو تیرے بندے روزے رکھ رہے ہیں کاش تو ہمیں ان کی زوجیت میں دے دیتا، کاش تو ہمیں جو ہے ہمارا ان کو جو ہے شوہر بنا دیتا۔ یہ کون؟ جنت کی حور ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو یہ حوریں اسی انسان کو ملیں گی جو دعا کر رہی ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس مبارک مہینے کے روزے رکھے گا، جو روزے رکھے گا اس مبارک مہینے کا احترام کرے گا۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے نہ جانے دیکھیں ایسے ہٹے کٹے انسان اور پھر ایسے ہی روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ ایک بار اگر آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا، پوری زندگی اگر آپ روزے رکھتے رہے اس روزے کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ احترام کیجئے۔ بخاری شہر میں ایک مجوسی تھا، ایک مجوسی اس کا بیٹا، بخاری شہر میں ایک مجوسی کا بیٹا، دیکھیں مسلمان نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، مجوسی تھا۔ ایک بچہ، اس کا بچہ مسلمانوں کے بازار میں گیا، اس نے کوئی چیز خریدی، خریدنے کے بعد میں اسی جگہ پر اس نے کھڑے ہو کر کے کھانا شروع کر دیا، اس لیے کہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، لیکن بچے کے بارے میں بھی نبی فرماتے ہیں جب تمہارے گھر میں بچے ہوں تو 10 سال کے بچے کو روزہ رکھوایا جائے تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کو روزہ رکھنے میں اس کو دشواری نہ ہو۔ کون؟ نبی فرماتے وہ بچہ تھا، اس نے جو ہے سامان خریدا، بازار میں کھانا شروع کر دیا۔ جیسے کھانا شروع کیا اس کے باپ نے دیکھا، باپ دیکھے کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، باپ نے دیکھا، باپ آیا بیٹے کے پاس، آنے کے بعد میں زور سے تماچا مارا، کہا بیٹے تجھے معلوم نہیں ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، وہ احترام والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مسلمان بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اور تو مسلمانوں کے بازار میں کھانا کھا رہا ہے، تجھے اتنے بھی ادب نہیں؟ تو بیٹے نے کہا ابو جان یہ بات تو صحیح ہے میں کھا رہا ہوں، لیکن ہم نے بھی تم کو اس مہینے میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پیتے ہوئے دیکھا، آپ بھی تو روزہ نہیں رکھتے ہیں، آپ نے میرے مار دیا، آپ بھی تو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس باپ نے کہا بیٹے بات صحیح ہے، روزے نہیں رکھتا ہوں، اس مہینے میں روزے نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں اس مہینے کا احترام اتنا کرتا ہوں کہ جو مسلمان روزے رکھتے ہیں ان سے چھپ چھپ کر کے، ان سے پوشیدہ ہو کر کے میں کھاتا پیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے اس مجوسی کا انتقال ہوا، انتقال ہو گیا، دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اب ایک کسی نیک بندے نے اس کو خواب میں دیکھا، دیکھتا کیا ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغیچوں میں ٹہل رہا۔ اس نے پوچھا یار تو مسلمان بھی نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا تو نہیں تھا، نماز تو نہیں پڑھتا تھا، روزے تو نہیں رکھتا تھا، آخر تو جنت میں پہنچ کیسا گیا؟ کون سی نیکی تو نے کی تھی؟ اب اس نے کہا میں مجوسی تھا، میں کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، نماز میں نہیں پڑھتا تھا، حج میں نے نہیں کیا، زکوٰۃ میں ادا نہیں کرتا تھا، میں تو کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا لیکن میں نے ایک نیکی ایسی کی تھی، ایک نیکی، اور وہ نیکی ایسی تھی، وہ نیکی وہ تھی کہ جب میرا بچہ، میرا بیٹا مسلمانوں کے بازار میں کھانا کھا رہا تھا، میں نے اس اپنے بیٹے کے زور سے تماچا مارا اور میں نے اس سے کہا تھا بیٹے یہ مسلمانوں کے روزوں رکھنے کا وہ مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کو لوگ مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں، اور تو ان کے سامنے کھا رہا ہے۔ میں نے زور سے تماچا مارا تھا اور اللہ کو وہ میری ادا اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے میرے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، بعد مرنے کے میری مغفرت فرما کے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ تو وہ مجوسی جس نے رمضان کے روزے نہ رکھے، جس نے نمازیں نہ پڑھی، جب وہ ایک احترام کرنے کی بنیاد پر پروردگار عالم اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے اور بعد مرنے کی اس کی مغفرت فرما کے جنت کا پروانہ عطا فرما دے، تو پھر تو ہم اور تم تو اس نبی کے غلام ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے امتی ہیں کہ جو نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، جو تمام نبیوں کا امام ہے، اور پھر ہم اس امت میں ہیں کہ جس امت کو اللہ کے رسول نے تمام امتوں میں سب سے افضل کہا ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی امت جنت میں جائے گی تو وہ نبی کی امت جنت میں جائے گی۔ پھر جب ایک مجوسی اس مہینے کا احترام کرنے کی بنیاد پر جنت میں جا سکتا ہے، ہم نبی کے غلام ہیں، اگر پورے مہینے اگر ہم روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ ایمان کہتا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تمہیں بھی جنت کا پروانہ عطا فرمائے، جنت عطا فرمائے، لیکن احترام کرنا ہوگا۔
روزے رکھنے پڑیں گے اس مہینے کے. صبر کا مہینہ ہے, غمخواری کا مہینہ ہے, جتنا چاہیں اس میں عبادت کریں کم ہے. پتہ نہیں اگلا سال دیکھنے ملے نہ ملے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ فرماتا ہے نماز سے اور صبر سے مدد چاہو. اس لیے ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ جو ہے اللہ ہوا کرتا ہے. اللہ فرماتا واللہ یحب الصابرین, جو صبر کرتا ہے پروردگار عالم اس سے محبت فرماتا ہے, اللہ اس سے پیار فرماتا ہے. اللہ فرماتا قرآن میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, جو صبر کرتا ہے پروردگار عالم اسے بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے. تو وہ مبارک مہینہ چل رہا ہے, آواز آتی ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ.